عدنان سمیع کے بھائی جنید سمیع نے اپنے بھائی کے بارے میں تہلکہ خیز انکشافات کی۔ جنید سمیع کہتے ہیں کہ عدنان سمیع ایک کینسر ہے۔ عدنان سمیع نے اپنی دوسری بیگم صبا کی نازیبہ ویڈیوز کو لیک کیا، بھارت کے ہر میڈیا چینل کو ویڈیوز بھیجی اور کہا کہ جناب یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ یہ تو صبا کے کسی آشنا کا کام ہے۔ حالانکہ جنید سمیع کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ہاتھ نہیں تھا بلکہ خود عدنان سمیع نے اپنی بیگم کے اچھے لمحات کی ویڈیوز نازیبہ بنا کے اس کو پوری میڈیا کے اندر لیک کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اغوا کیا۔ بیٹے کو اغوا کرنے کے بعد وہ کہاں لے کے گئے؟ دبئی لے کے گئے، وہاں سے لندن لے کے گئے اور بعد ازاں اس کو کینیڈا لے کے گئے۔ انہوں نے عدنان سمیع کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں نا، یقین جانیے وہ ایسے انکشافات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 2-3 روز پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی عدنان سمیع کے حوالے سے کہ کس طرح سے ڈاکٹرز نے عدنان سمیع کو کہا تھا کہ اگلے 6 مہینے وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ جو ان کا لائف سٹائل ہے، جو ان کا کھانا پینا ہے، جو ان کا وزن ہو چکا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ اور ان کے والد لندن میں علاج کرانے کی غرض سے گئے تھے اور دونوں نے جب چیک اپ کرایا تھا تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا تھا کہ جناب اگلے 6 مہینے میں عدنان سمیع کو زندہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ عدنان سمیع پاکستانی نژاد بھارتی گلوکار ہیں، لیکن ان کے بھائی نے یعنی عدنان سمیع کے بھائی نے ان کے بارے میں بڑے سنگین قسم کے الزامات لگا دیے، سنگین قسم کے انکشافات کیے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب جنید سمیع خان جو کہ عدنان سمیع کے بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب عدنان سمیع ایک کینسر ہیں، وہ جہاں جائیں گے چیزوں کو خراب کر دیں گے۔ عدنان سمیع کی وائف کے حوالے سے انہوں نے کیا انکشافات کیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب گلوکار عدنان سمیع خان کے بھائی جنید سمیع خان نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ لگائی اور پوسٹ لگانے کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی، لیکن ظاہر سی بات ہے کاپی ہو جاتا ہے، جیسے ہی آپ پوسٹ لگاتے ہیں کوئی نہ کوئی کاپی کر لیتا ہے، تو کسی نے کاپی کر لیا تھا اور وہ چیز اب نکل کر سامنے آئی۔ جنید سمیع خان نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اپنے بھائی گلوکار عدنان سمیع کے بارے میں اہم انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدنان سمیع جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ برطانیہ میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی پیدائش 15 اگست 1969 کو راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ پاکستانی ہیں اور ان کا تعلق سرگودا سے ہے۔ عدنان نے بھی یہ جھوٹ بولا کہ وہ بھارت میں پیدا ہوئی تھی، یعنی عدنان سمیع نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی والدہ بھارت میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو والدہ ہے نا وہ سرگودا میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جنید سمیع خان نے گلوکار کی ویٹ لاس جرنی کو بھی جھوٹ قرار دیا اور لکھا کہ عدنان کے گیسٹرک بائی پاس کی فیس بھی ہمارے والد نے عطا کی تھی، جبکہ فیس کے حوالے سے انہیں بہت زیادہ شک و شبہات تھے۔ جنید نے انکشاف کیا کہ 1986 میں عدنان سمیع او لیولز میں ناکام ہوئے تھے۔ ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے برطانیہ سے وکالت میں ڈگری لی تھی، جبکہ انہوں نے BA پرائیویٹ بھی پنجاب یونیورسٹی سے مکمل کیا ہے۔ جنید نے لکھا کہ عدنان نے اپنی دوسری بیوی صبا کے ساتھ اپنی ازدواجی معاملات کی بھی حیا نہ کی، نامناسب ویڈیوز ساری انڈیا کے سامنے پیش کی اور الزام لگایا کہ یہ صبا کے کسی آشنا کا کام ہے۔ مجھے پتا چلا کہ صبا کورٹ میں بے ہوش ہو گئی۔ جناب صبا کی جو کہ سیکنڈ وائف ہیں ان کی ویڈیوز نکل کر سامنے آئی تھی اور یہ ویڈیوز پورے بھارت نے دیکھی تھی اور عدنان سمیع نے کہا تھا کہ جناب یہ صبا کے کوئی لور کا کام ہے، یعنی کسی آشنا کا کام ہے۔ حالانکہ یہ ان آشنا کا کام نہیں تھا، یہ خود عدنان سمیع کا کام تھا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے بھائی عدنان سمیع کے بھائی جنید اس بات پر الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا جناب آگے سنیے، آگے بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی۔ جنید نے عدنان کی اہلیہ رویا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تم ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو جو کہ ایک عورت کی، کیونکہ اس کی اپنی بیوی تھی، اس کی نازیبہ ویڈیو لیک کر دے تو تم ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو۔ انہوں نے لکھا کہ عدنان کے گھر والوں کو سب سے بڑا دکھ اس وقت دیا انہوں نے لکھا کہ عدنان نے اپنے گھر والوں کو سب سے بڑا دکھ اس وقت دیا جب انہوں نے 1997 میں اپنے 3 سالہ بیٹے آذان سمیع خان کو اغوا کیا اور اس کے بعد اسے دبئی، کینیڈا اور بعد ازاں امریکہ لے گئے۔ قانونی اعتبار سے آپ 7 سال تک اپنے بچے کو ماں سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے کہ آپ 7 سال تک ماں سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب وہ باپ کے پاس جاتا ہے، پھر 14 سال کی عمر میں عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب اس نے کس کے ساتھ رہنا، وہ بھی بچے سے پوچھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جنید نے اپنی پوسٹ میں گلوکار کی بھارتی شہریت کے بارے میں لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدنان سمیع انڈیا سے پیار کرتے تھے۔ اس ملک نے انہیں وہ بنایا جو وہ ہیں، لیکن اس کی بھی ایک قیمت تھی۔ کانسرٹس کے دوران صدارتی ایوانوں میں رکنا، قیمتی گاڑیوں میں گھومنا، یہ سب پاکستان نہیں کر سکتا تھا۔ جنید سمیع خان نے کہا
کہ میرے بھائی گلوکاری کے میدان میں میری مدد کر سکتے تھے. بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ میری آواز عدنان سے بہتر ہے جبکہ میں گلوکاری کرتا رہتا ہوں, لیکن عدنان نے مجھے انڈیا میں لانچ نہیں کیا. آج میں اپنے گھر بیٹھا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. اس کی بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ عدنان سمیع خان ہے. اچھا جناب آگے کیا لکھتے ہیں وہ آگے میں انہوں نے جناب آخر میں لکھا کہ وہ پاکستانیوں کے جذبات سمجھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرحوم والد ارشد سمیع بھارت مخالف جنگ میں ہیرو تھے اور اب عدنان سمیع خود ایک انڈین بن گئے ہیں. عدنان سمیع ایک کینسر ہے. پوسٹ پر جنید کو ان کے دوستوں نے زندگی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیا اور ماضی کو بھول جانے کے مشورے بھی دیے. یہ پوسٹ کچھ دیر بعد جناب ڈیلیٹ کر دی گئی تھی. جو پوسٹ لگائی گئی نا, میں آپ کو پوسٹ کے اسکرین شاٹس بھی دکھاؤں گا. یہ پوسٹ لگائی گئی اور اس کے بعد کچھ دیر بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. جنید سمیع خان کے انکشافات پر عدنان سمیع نے فی الحال کوئی بیان دیا نہیں ہے. ویسے عدنان سمیع کوئی بھی پاکستانی اگر ریئیکٹ کرتا ہے نا, کوئی بات کہتا ہے تو اس کا جواب ضرور دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو بھارت کے اندر اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے. ہر موقع پر جو بھارت کے اندر پیدا ہوا ہے نا, مسلمان یا ہندو کوئی بھی پیدا ہوا ہو, اس کو اتنی بار اپنی وفاداری ثابت نہیں کرنی پڑتی. لیکن عدنان سمیع چونکہ پاکستانی تھے اور پاکستان سے وہ بھارت گئے تھے, تو انہوں نے ہر انٹرویو کے اندر پاکستان کی برائی ضرور کرنی ہوتی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ضرور بولنا ہوتا ہے, پاکستان کے عوام کے بارے میں, پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں ضرور بولنا ہوتا ہے, اور کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا یہ بھی انہوں نے ہر دفعہ سے بیان کرنا ہوتا ہے, اور اس میں ہر دفعہ وہ ایک نئی کہانی بیان کرتے تھے. لیکن اب ان کے بھائی نے جس طرح کے انکشافات کیے ہیں, اور یہ انکشافات کوئی نئے نہیں ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عدنان سمیع اور ان کے بھائی جنید سمیع کی ایک پوری کہانی ہے, پورا ایک ماضی ہے. کس طرح سے عدنان سمیع نے اپنے بھائی کی کیریئر کو نیست و نابود کر دیا, تباہ کر دیا, آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیا. عدنان سمیع نے جتنے گانے گائے تھے نا, وہ پاکستان کے اندر گائے تھے, وہ پاکستان کے اندر مقبول ہوئے تھے, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. پاکستان میں میوزک کی اتنی زیادہ گروئنگ انڈسٹری نہیں تھی, لیکن اس کے بعد جب وہ بھارت کے اندر گئے, انہوں نے اپنے ہی گانے کو ری لانچ کیا, دوبارہ سے انہوں نے لانچ کیا, اور اس کے بعد بھائی وہ کروڑوں اربوں پتی بن گئے. انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ وہاں سے کمایا. لیکن اس کے باوجود جناب جب بھی وہ پاکستان کی برائی کرتے ہیں, وہ پاکستان پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں, پاکستان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو خود بھارتی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہر بار پاکستان کو برا کہہ کے اپنی وفاداری ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے اندر کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں, کچھ مورلز بھی ہوتے ہیں اس کے, لیکن عدنان سمیع کا تمام چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.